کیا صرف مسلمانوں کے پیارے ہیں حسین؟ کیا صرف مسلمانوں کے پیارے ہیں حسین؟ چرخے نوے بشر کے تارے ہیں حسین۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ خواتین و حضرات، یہ خوبصورت قطعہ جوش ملیحہ آبادی کا ہے اور یوم شہادت امام علی مقام اور کربلا کے شہیدوں کی یاد کے موقع پہ میں سوچ رہا تھا کہ کیا بات کی جائے، لیکن جب یہ قطعہ میرے ذہن میں آیا تو میں نے یہ سوچا کہ غیر مسلم لوگوں نے، فلاسفرز نے، شاعروں نے امام علی مقام کو جو خراج عقیدت پیش کیا ہے اسے آج کے اس ولاگ کا موضوع بنانا چاہیے۔ اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے اہل علم اور بڑے بڑے فلاسفر، اسکالرز اور بڑے شاعر جو ہیں، جو خود مسلمان نہیں ہیں لیکن وہ امام علی مقام حضرت امام حسین اور ان کے جو ساتھی تھے ان کی قربانیوں کو کس زبردست انداز سے انہوں نے خراج تحسین پیش کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم لیتے ہیں جو مشہور جو مصنف ہے تھامس کارلائل، ان کی بک ہیروز اینڈ ہیرو ورشپ، جس میں دنیا کے عظیم بڑے ہیروز کا انہوں نے ذکر کیا ہے۔ اس میں وہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ کربلا کے المیہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ امام حسین اور آپ کے ساتھیوں کو خدا تعالیٰ کی ذات پہ کامل یقین تھا۔ آپ نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دکھایا کہ حق اور باطل کی کشمکش میں تضاد کی برتری کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اور بہادری کا جو سبق ہمیں تاریخ کربلا سے ملتا ہے وہ کسی اور تاریخ سے نہیں ملتا۔ بہت زبردست انداز میں انہوں نے امام علی مقام علیہ السلام کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ پھر ایک اور عیسائی دانشور ڈاکٹر کرسٹوفر اپنی آرزو ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں کہ کاش دنیا امام حسین کے پیغام اور ان کی تعلیمات اور مقصد کو سمجھے اور ان کے نقش قدم پر چل کر اپنی اصلاح کرے۔ اسی طرح امام علی مقام کے حوالے سے ایک عیسائی مبلغ ڈاکٹر H.W. مورنیو نے اپنے الفاظ اس انداز سے انہوں نے کہے ہیں کہ امام حسین صداقت کے اصول پر سختی کے ساتھ کاربند تھے اور زندگی کی آخری گھڑی تک مستقل مزاج اور اٹل رہے۔ انہوں نے ذلت پر موت کو ترجیح دی۔ ایسی روحیں کبھی فنا نہیں ہو سکتی، اور امام حسین آج بھی انسانیت کے رہنماؤں میں بلند مقام رکھتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور غیر مسلم رائٹر J.A. سمپسن کہتے ہیں کہ امام حسین کی قربانی نے قوموں کی بقا اور جہاد زندگی کے لیے ایک ایسی مشعل روشن کی ہے جو رہتی دنیا تک روشن رہے گی۔ اسی طرح G.B. ایڈورڈ کا کہنا ہے تاریخ اسلام میں ایک باکمال ہیرو کا نام نظر آتا ہے جس کو حسین کہا جاتا ہے۔ یہ محمد کا نواسہ، علی و فاطمہ کا بیٹا، لاتعداد صفات اور صاف کا مالک ہے، جس کے عظیم اعلیٰ کردار نے اسلام کو زندہ کیا اور دین خدا میں نئی روح پھونک دی۔ حق تو یہ ہے کہ اسلام کا یہ بہادر میدان کربلا میں شہادت کے جو جوہر نہ دکھاتا اور ایک پلید و لعین حکمران کی اطاعت قبول کر لیتا تو آج محمد کے دین کا نقشہ کچھ اور نظر آتا، اور کبھی اس طرح کہ نہ تو وہ قرآن ہوتا اور نہ اسلام ہوتا، نہ ایمان، نہ رحم و انصاف، نہ کرم و وفا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ انسانیت کا نام و نشان تک دکھائی نہ دیتا، اور ہر جگہ وحشت اور بربریت اور درندگی نظر آتی۔ اسی طرح مشہور جرمن فلاسفر نتشے، جن کو اقبال نے بھی بڑا خراج عقیدت پیش کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ زہد و عطا اور شجاعت کے سنگم میں خاکی انسان کے عروج کی انتہا ہے جس کو زوال کبھی نہیں آئے گا۔ اس کسوٹی کے اصول پر امام علی مقام نے اپنی زندگی کے بامقصد اور عظیم الشان قربانی دے کر ایسی مثال پیش کی جو دنیا کی قوموں کی ہمیشہ رہنمائی کرتی رہے گی۔
ان عظیم فلاسفرز کے ساتھ بہت سے ہندو شعراء نے اپنی شاعری میں امام عالی مقام کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا ہے، جس کی ایک جھلک کچھ یوں ہے۔ پرتپال سنگھ بیتاب کہتے ہیں، دوسروں میں ایسی جرت کی فراوانی کہاں، سارے عالم میں بلا تیری سی قربانی کہاں۔ اور کہتے ہیں کہ جو شہیدوں نے لہو سینچا نہ ہوتا بیتاب، یہ جو اسلام کا گلشن ہے بیاباں ہوتا۔ تو بہت خوبصورت انداز میں پرتپال سنگھ انہوں نے خراج عقیدت پیش کیا۔ پھر ہندو شاعر منشی دیشو پرشاد ماتھر لکھنوی کہتے ہیں، انسانیت حسین تیرے دم کے ساتھ ہے، انسانیت حسین تیرے دم کے ساتھ ہے، ماتھر بھی اے حسین تیرے غم کے ساتھ ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا منشا عقیدت اور ہی کچھ ہے، مسلمانوں کا منشا عقیدت اور ہی کچھ ہے، مگر سبت نبی سے میری نسبت اور ہی کچھ ہے۔ اور پھر یہ شعر دیکھیے ہندو شاعر رام پرکاش ساحر کا، کہتے ہیں، اے حق و صداقت میرا مسلک ساحر، ہندو بھی ہوں شبیر کا شیدائی بھی۔ اور پھر ایک ہندو شاعرہ نے اپنی شاعری میں جو امام عالی مقام کی شہادت کو موضوع بنایا ہے، وہ ایک تعزیانہ بھی ہے ہمارے لیے۔ وہ کہتی ہیں، بے دین ہوں بے پیر ہوں، بے دین ہوں بے پیر ہوں، ہندو ہوں قاتل شبیر نہیں۔ حسین اگر بھارت میں اتارا جاتا، ان کا کہنا تھا کہ حسین اگر بھارت میں اتارا جاتا، یوں چاند محبت کا نہ دھوکے میں مارا جاتا، نہ بازو قلم ہوتے نہ پانی بند ہوتا، گنگا کے کنارے غازی کا علم ہوتا، ہم پوجا کرتے اس کی صبح و شام، ہندو بھاشا میں وہ بھگوان پکارا جاتا۔ یہ ان کے ہندو شاعرہ جو روپ کماری ان کے جو الفاظ تھے۔ اور اسی طرح رائے بہادر بابو وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، وہ دل ہو خاک نہ ہو جس میں اہل بیت کا غم، وہ دل ہو خاک نہ ہو جس میں اہل بیت کا غم، وہ پھوٹے آنکھ جو روئی نہ ہو محرم میں۔ اور پھر اسی طرح ایک اور معروف شاعر ہیں ہندو شاعر دلو رام کوسری، انہوں نے ایک مرثیہ لکھا ہے اور اس کا عنوان انہوں نے قرآن اور حسین رکھا ہے۔ اس میں میرا ایک دوسرا ولاگ ہے جو اس ویڈیو کے آخر میں اس کی لنک آئے گا۔ یہ امام حسین کو علامہ اقبال نے زبردست خراج عقیدت پیش کیا اور انہوں نے بھی موضوع قرآن اور حسین رکھا ہے۔ لیکن یہ دلو رام کوسری وہ کہتے ہیں، قرآن کلام پاک ہے شبیر نور ہے، دونوں جہاں میں دونوں کا یکساں ظہور ہے۔ تو بڑی خوبصورت انداز میں انہوں نے بات کی۔ اور پھر منشی لچھمن داس کا شعر ملاحظہ کیجئے، پابند شرع نہ سہی گو لچھمن، پابند شرع نہ سہی گو لچھمن، ہندو ہوں مگر دشمن شبیر نہیں ہوں۔ تو انہوں نے اپنی عقیدت کا اظہار اس طرح سے کیا۔ پھر چرن سنگھ مہر نے آپ کو جو خراج عقیدت پیش کیا، وہ کہتے ہیں، حسین تو نے راہ حق میں جان دے دی، حسین تو نے راہ حق میں جان دے دی، یہ وہ عمل ہے جو عالی وقار ہے، کبھی نصیب ہو ہم کو بھی کربلا کی خاک، کبھی نصیب ہو ہم کو بھی کربلا کی خاک، یہ وہ دعا ہے جسے بار بار کرتے ہیں۔ اور چرن سنگھ کا ایک اور شعر دیکھیے، خدا کرے کہ مجھے خواب میں حسین ملیں، خدا کرے کہ مجھے خواب میں حسین ملیں، تمام رات اندھیروں میں کی دعا میں نے۔ اور پروفیسر ستنام سنگھ خمار وہ لکھتے ہیں، لکھا ہے آسماں پہ فسانہ حسین کا، لکھا ہے آسماں پہ فسانہ حسین کا، سب کا حسین سارا زمانہ حسین کا، کوئی امام کوئی پیغمبر کوئی ولی، کتنا سر بلند ہے گھرانہ حسین کا۔ تو کتنے خوبصورت انداز سے انہوں نے جو ہے وہ خراج عقیدت پیش کیا۔ اور آگے وہ کہتے ہیں، ہوگی کوئی تو بات کہ صدیوں کے بعد بھی، ہوگی کوئی تو بات، ہوگی کوئی تو بات کہ صدیوں کے بعد بھی، جس دل کو دیکھے ہے دیوانہ حسین کا، میں حر ہوں چاہیے مجھے تھوڑی سی نقش پا، اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں حر ہوں چاہیے مجھے تھوڑی سی نقش پا، کوئی مجھے بتا دے ٹھکانہ حسین کا۔ اور آخر میں
یہ شعر اس کے ساتھ اختتام کرتا ہوں اس ولاگ کا کہ کب سے چکا رہا ہوں قصیدوں میں اے خمار، کب سے چکا رہا ہوں قصیدوں میں اے خمار، مجھ پہ بھی کوئی قرض پرانا حسین کا۔ تو یہ بڑے خوبصورت انداز سے ان شعراء نے اور دنیا کے عظیم فلاسفرز نے امام عالی مقام اور ان کے ساتھیوں کو خراج عقیدت پیش کیا، اور ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ایک طرف ظاہر جب ہم انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، ہم جو امام حسین کے اسوہ ہے ان کے راستے پہ ہم چلیں، حق کی بات کے ساتھ کھڑے ہوں، اور اس میں جو مصائب ہیں ان کو برداشت کریں، اور ساتھ ہی ان تمام لوگوں کو بھی خراج عقیدت پیش کرنا ہے جنہوں نے زندگی میں اسوہ شبیری کو اپنا مقصد بنایا، اسوہ شبیری پہ کھڑے رہے، مشکلات برداشت کیں، اور ظلم اور جبر کے سامنے انہوں نے اپنا سر نہیں جھکایا اور اس سے مفاہمت نہیں کی۔ ان تمام لوگوں کو بھی جو ہے ہم سلام کرتے ہیں۔